السلام علیکم ویورز، KBN کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ثانیہ۔ آئیے اب نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر۔ RS یونانی فارمیسی، بہادر پورہ ایکس روڈ، اپوزٹ کینارا بینک، حیدرآباد۔ میں ہوں سجاد زیدی اور میرے ساتھ عبدالرشید۔ دیکھ سکتے کہ میرے ہاتھ میں ہے یونیسٹون۔ یہ ایک ایسی دوا ہے کتنے ہی سالوں سے اگر وہ پتھر آپ کے گردوں میں ہو یا پتے میں یا گلیڈر کے بھی جہاں پتھر ہوتا ہے آپریشن سے نہیں نکلتا، لیکن یہ دوا کھانے کے بعد وہ آپ کو جو یورین کے ذریعے جو ہے بورا ہو کے نکل جائے گا۔ جہاں بڑے بڑے آپریشن فیل ہو جاتے وہاں پر یہ دوا کام کرتی ہے۔ یہ دوا پچھلے 7 سال سے حیدرآباد میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، پوری دنیا بھر میں ہنگامہ کر رہی ہے، اور اس کے پورے تفصیلات آپ کو جو ہے میڈم ڈاکٹر ساتھی ہے۔ اپنے بال بنانے کے لیے بیوٹی پارلر جانے والی ایک خاتون کے بال اس قدر بگاڑ دیے گئے کہ اب ان کے سامنے سر کے پورے بال نکالنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے۔ یہ عجیب و غریب واقعہ حیدرآباد کے ایبٹس علاقے میں واقع ایک بیوٹی پارلر کا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پرانا شہر سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون ایبٹس میں واقع ایک بیوٹی پارلر میں بالوں کو خوبصورت بنانے اور رنگ کروانے کے لیے چند دن قبل رجوع ہوئی تھی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ بیوٹی پارلر میں بال بنانے والوں نے پہلے تو ان کے بال کاٹ دیے اور سر پر کوئی گرم چیز 1 گھنٹے تک لگا کر رکھی گئی، جس کے بعد انہیں ایک شیمپو دے کر گھر بھجوا دیا گیا۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچی ان کے سر کے سامنے کے پورے بال جھڑ گئے اور انہیں انفیکشن ہو گیا۔ جب علاج کے لیے ہاسپٹل سے رجوع ہوئی تو انہیں 50,000 روپے کا خرچہ بتایا گیا۔ اس سلسلے میں جب متاثرہ خاتون نے بیوٹی پارلر کے ذمہ داروں سے شکایت کی تو انہوں نے اس معاملے میں کسی بھی طرح کی سنوائی سے انکار کر دیا، جس پر خاتون نے پولیس سے رجوع ہوئی۔ خاتون کی قریبی رشتہ دار نے بتایا کہ بیوٹی پارلر والوں کی لاپرواہی اور سنگین غلطی کی وجہ سے ان کے رشتہ دار کے سر کے سامنے کے حصے کے بالوں کو نقصان پہنچا، اور جب وہ دوسرے ہیئر سیلون سے رجوع ہوئے تو انہیں یہ بتایا گیا کہ سر منڈوانا پڑے گا اور مکمل بال آنے تک 5 تا 6 مہینے کا وقت لگ سکتا ہے۔ متاثرہ خاتون نے ایبٹس پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی نے حکمران جماعت BRS کے سابق رکن اسمبلی سائنا کو خراج پیش کیا، جن کی حال ہی میں موت ہو گئی تھی۔ ایوان کی کارروائی کے آغاز کے ساتھ ہی چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے ایوان میں ایک تعزیتی قرارداد پیش کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سائنا نے 4 دہائیوں تک سیاست میں بطور قانون ساز اور کئی دیگر عہدوں پر کام کیا ہے۔ انہوں نے یاد دہانی کروائی کہ سائنا کی کسی بھی صورتحال میں مسکراہٹ کے ساتھ بہت صبر کرتے تھے اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تھے۔ سائنا نے کنٹونمنٹ علاقے کو گریٹر حیدرآباد میں ضم کرنے کے لیے انتھک محنت کی۔ حال ہی میں اچھی خبر آئی ہے کہ مرکزی حکومت کنٹونمنٹ کو بلدیہ میں ضم کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ سائنا کی خواہش پوری ہو۔ اسی دوران اسمبلی کی بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں 3 دن اسمبلی اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ریاستی وزیر کوپلہ ایشور نے ضلع جگتیال دھرم پوری منڈل میں 6 کروڑ 63 لاکھ روپے سے مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد اور افتتاح کیا۔ اس موقع پر کوپلہ ایشور ریاستی وزیر برائے محکمہ سماجی فلاح و بہبود نے کہا کہ ریاست تلنگانہ ترقی اور فلاح و بہبود میں سر فہرست ہے۔ ضلع کلکٹر شیخ یاسمین بادشاہ، ایڈیشنل کلکٹر مجالس مقامی دیوا کدرا، DCCB کے چیئرمین سری کانت ریڈی، میونسپل چیئرپرسن S ستیما، متعلقہ عوامی نمائندوں کے ساتھ سرکاری عہدیداروں نے جگتیال ضلع کے دھرما پوری منڈل میں کئی ترقیاتی پروگراموں کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت کی۔ وزیر زراعت S نرنجن ریڈی نے کہا کہ کوہیڑا میں نئی ایگریکلچر مارکیٹ بیوپاریوں اور کسانوں کے لیے تمام انفراسٹرکچر اور سہولتوں کے ساتھ قائم ہوگی۔ یہ مارکیٹ ایشیا میں سب سے بڑی مارکیٹ ہوگی، جو 199 ایکڑز پر ہوگی۔ اسے زائدس 403 کروڑ روپے مصارف سے تعمیر کیا جائے گا۔ شیڈز کی تعمیر 48.71 ایکڑز پر کی جائے گی اور اس میں تمام بشمول کمیشن ایجنٹس کے لیے شاپس ہوں گے۔ کولڈ اسٹوریج کی تعمیر 16.50 ایکڑ پر کی جائے گی۔ پھلوں کی برآمدات کے لیے 11.76 ایکڑ پر ایک ایکسپورٹ زون اور 56.54 ایکڑز کی سڑکیں ہوں گی۔ اس میں 11.92 ایکڑز پر پارکنگ کی سہولت بھی ہوگی۔ وزیر زراعت نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کی منظوری کے ساتھ اس کے تعمیری کام شروع کیے جائیں گے۔
ہر کسی کو تعلیم حاصل کرنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن بہت سے طلبہ خاندانی حالات اور غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم رہتے ہیں۔ اس لیے حکومت نے اوپن اسکول کی اسکیم واضح کی ہے تاکہ ان نوجوان مرد و خواتین، لڑکے لڑکیوں کو موقع فراہم ہو سکے، درمیان میں اپنی پڑھائی نہ چھوڑیں۔ ان خیالات کا اظہار ضلع کلکٹر نارائن پیٹ کویا سری ہرشا IAS نے ضلع کلکٹریٹ کے میٹنگ ہال میں اوپن اسکول کے پوسٹر کی رسم اجرا کے موقع پر کیا۔ انہوں نے اس سلسلے میں گفتگو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کی عمر 14 سال ہے اور آپ کو پڑھنا اور لکھنا آتا ہے تو اوپن اسکول میں داخلہ لے سکتے ہیں اور درخواست داخل کر کے SSC کا امتحان دے سکتے ہیں، اور انٹر میں شامل ہونے کے لیے آپ کا 16 سال ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے بتایا کہ نارائن پیٹ ضلع کے طلبہ کو 10 اگست سے قبل آن لائن درخواستیں داخل کرنے کا موقع حاصل رہے گا۔ حکومت داخلہ لینے والے طلبہ کو مفت کتابیں اور مطالعہ مواد فراہم کرتی ہیں۔ مقامی طلبہ اپنے اپنے مقام پر راست مقامی ہائی اسکولوں میں مشترکہ داخلے لے سکتے ہیں۔ پیداپلی میں محکمہ تعلیمات کی جانب سے بنیادی تعلیم کے استحکام کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ محکمہ تعلیمات نے گزشتہ تعلیمی سال سے فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نیومیرسی FLN بنیادی خواندگی اور اعداد شناسی کے نام سے پہلا قدم تھولی مٹو پروگرام شروع کیا ہے۔ اس پروگرام سے طلبہ کی سیکھنے کی صلاحیتوں میں قدرے بہتری آئی ہیں۔ تاہم محکمہ تعلیمات کے افسران نے گزشتہ تعلیمی سال سے تھولی مٹو کے نفاذ کے دوران میدان میں پیش آنے والے مشکلات کو تسلیم کرتے ہوئے اس بار اسے جامع طریقے سے نافذ کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ لہٰذا جاریہ سال ضلع پیداپلی کے 3 ریسورسز پرنسس اساتذہ کے پہلے ہی سے ریاستی سطح پر تربیت فراہم کی گئی ہیں۔ یہ تربیت پہلی تا 5ویں جماعت تک کے طلبہ کے پڑھنے، لکھنے اور مطالعے کی مہارتوں میں اضافے کے لیے دی گئی ہیں۔ اس ضمن میں ایک مضمون اردو کی ٹریننگ منعقد کی گئی۔ 1 اگست کو مضمون ریاضی کی ٹریننگ منعقد کی گئی۔ اس تربیتی پروگرام میں ضلع پیداپلی کے مختلف منڈلوں کے پرائمری اسکول کے اساتذہ نے شرکت کی۔ اس تربیتی پروگرام کی تکمیل کے بعد اساتذہ کو 200 صفحات پر مشتمل کتابیں فراہم کی گئیں، جن میں اسباق اور پریڈ پلان شامل ہیں۔ طلبہ کو SCERT کے ذریعے تیار کردہ مشغلاتی پرچوں، ورک شیٹس پر مشتمل ورک بک فراہم کیے گئے۔ ان ورک بک کے ذریعے اساتذہ پر کام کا بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ واضح رہے کہ یہ کام پروفیسر تحسین سلطانہ، صدر شعبہ درسی کتب SCERT کی رہنمائی و نگرانی میں مکمل کیا گیا اور بر وقت تکمیل کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ اس تربیتی پروگرام میں ضلع پیداپلی کے DEO D مادھوی نے اساتذہ سے مخاطب ہو کر اپنے زرعی مشوروں سے نوازا ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ پروگرام کو کامیاب بنانے کی ذمہ داری ہم اساتذہ پر ہے۔ زبان اردو اور اردو میڈیم اساتذہ کی ہمت افزائی کرنے اور ان کے مسائل کو حکومت و ارباب مجاز سے فی الفور یکسوئی کرنے کے لیے ان کی ٹیم ہمیشہ کمر بستہ ہے۔ اس موقع پر شرکا اساتذہ کی طرف سے ماڈل لیسن پیش کیا گیا۔ زینت کوثر صاحبہ نے ڈیمو دیا۔ اکیڈمک مانیٹرنگ آفیسر ڈاکٹر PM شیخ، اسکول کمپلیکس کے صدر مرلی نائک، ریسورس پرنسس سید افضل محی الدین، عائشہ طلعت، محترمہ آصفیہ سلطانہ نے شرکت کی۔ پروگرام کے اختتام پر شرکا اساتذہ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس میں تربیتی پروگرام اور ریسورس پرنسس کی جانب سے دیے گئے مواد کی ستائش کی گئی اور پروگرام کو کمرہ جماعت تک عمل آوری کا تہ خون دیا۔ نارائن پیٹ ضلع مستقر پر واقع MLA کیمپ آفس پر TRS ٹاؤن کمیٹی کی جانب سے چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے پورٹریٹ کو کسانوں کی قرض اسکیم جاری کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ واضح رہے کہ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے کورونا وبا کی وجہ سے ریاست میں مالیاتی خسارہ کے سبب کسانوں کے زرعی قرض معاف کرنے کے احکامات کو زیر التوا میں رکھا تھا، تاہم انہوں نے اس حکم نامے پر عمل آوری کے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر رکن اسمبلی نارائن پیٹ S راجندر ریڈی کی ہدایت پر مقامی MLA کیمپ آفس میں مقامی BRS کے صدر وجے ساگر کی قیادت میں چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ کے پورٹریٹ کو گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں کسانوں کے قرض معاف کرنے پر مبارکباد دی اور اظہار تشکر کیا گیا۔
सेल फोन चार्जर की वजह से एक छोटी बच्ची की जान चली गई। ये वाकया रियासत कर्नाटक में पेश आया। कावार से ताल्लुक रखने वाले संतोष अपनी बीवी और बेटी के साथ रहते थे। वो रियासती महकमे बरकी में आरएसी मुलाजिम बताए गए हैं। कल सुबह उन्होंने चार्जर से अपना फोन निकाल लिया, लेकिन बोर्ड का स्विच ऑफ करना भूल कर ड्यूटी पर चले गए हैं। चार्जर का वायर नीचे लटक रहा था। इस दौरान उनकी बेटी सानुदिया, जिसकी उम्र 8 माह बताई गई है, चार्जर का पिन मुंह में डालकर खेल रही थी कि अचानक की शॉक लगने से उसकी मौत हो गई। बेटी की मौत की इत्तला के साथ ही बाप का गम से बुरा हाल हो गया और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अक्सर ये देखा गया है कि बाज लोग सेल फोन को चार्ज करने के बाद चार्जर का वायर नीचे लटकता हुआ छोड़ देते हैं और बोर्ड का स्विच ऑफ भी नहीं करते, जिसके नतीजे में इस तरह के हादसा पेश आने का खदशा है। समाजवादी पार्टी के रहनुमा और मुंबई से रुकने असेंबली अबू आसिम आजमी ने कहा है कि मुसलमानों को किसी के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमानों ने भारत के लिए जो कुर्बानियां दी वो फरामोश नहीं की जा सकती। कल अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले आज मुसलमानों से दस्तावेज तलब कर रहे हैं। मुल्क में फिरका परस्ती उरूज पर है। यहाँ फिरका परस्त जमातें जिन आकर वर्ष रैलियां निकालकर मोटरसाइकिलों पर झंडा लगाकर मुसलमानों को धमकाने की कोशिश करती हैं। नारा लगाया जाता है, इस मुल्क में रहना होगा तो वंदे मातरम पढ़ना होगा। ये कौन है जो मुसलमानों से देशभक्ति और हुब्बुल वतनी का सबूत मांगने वाले हैं? मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियां दी हैं वो कभी फरामोश नहीं की जा सकती। लेकिन आज अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले मुसलमानों से सर्टिफिकेट तलब कर रहे हैं। मुसलमानों को बदनाम करने की पहली कोशिश उस वक्त की गई जब श्रद्धा का कत्ल हुआ। इसमें कातिल का नाम आफ्ताब था, लेकिन जब तफ्तीश हुई तो मालूम हुआ कि आफ्ताब मुसलमान नहीं, पारसी है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया जी बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता ही नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ అయింది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, जो बोले कंकर, अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फायदा है जी। हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे, उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं, क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय R&S यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी,
फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक बहादुरपुरा एक्स रोड हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।